جن کے بارے میں فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ تعالی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا گویا کہ اس نے اللہ سے پیار کیا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا پیار، خدا کا پیار، مولا مرتضیٰ کا پیار، کریم آقا علیہ السلام کا پیار ہے۔ ہم اہل سنت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نوکر ہیں، تمام کی عزت، عظمت، رفعت، مقام کو مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم ہیں، داماد رسول ہیں، شوہر زہرا بطول ہیں، ابو الحسنین ہیں، ابو الریحانتین ہیں، ابو السبتین ہیں، ابو تراب ہیں۔ مولا مرتضیٰ وہ ہستی ہیں جب میرے پاک نبی نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح نصیب کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے بہت حسرت ہوئی کہ کاش کہ کل جھنڈا اللہ کے رسول مجھے عطا فرمائیں۔ اور جب صبح ہوئی تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا مولا علی کو عطا کیا۔ میں نے کہا علی تیرے کیا کہنے، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جھنڈا بھی تجھے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا اور فتح کی ضمانت بھی مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔ جب مصطفیٰ کریم کے لبھائے مبارک سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، تو اس کے اندر مولا مرتضیٰ کی ظاہری طور پر تو مرتضیٰ اس میدان کے اندر جنگ کر رہے تھے، حقیقت میں دعائے مصطفیٰ نصرت کر رہی تھی۔ جب دعائے مصطفیٰ مدد کر رہی تھی تو رب الارباب کی مدد بھی شامل حال تھی۔ مولا مرتضیٰ کے ہاتھوں میرے رب نے خیبر کو فتح عطا کی، خیبر فتح ہوا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، حضرت علی المرتضیٰ کا ماتھا چوما، اور جب ماتھا چوما تو فرمایا علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، میرے پاک نبی نے تجھے فتح کی بشارت بھی دی ہے اور جھنڈا عطا کیا۔ جب یہ بات مولا علی نے سنی تو آپ نے بھی سیدنا صدیق اکبر کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کر عرض کی اے صدیق اکبر، میرے پاک نبی نے مجھے جھنڈا عطا کیا، میرے پاک نبی نے تمہیں مسلح عطا کیا۔ اہل سنت جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، اس کے بھی نوکر ہیں، مسلح والے کو بھی مانتے ہیں۔ پارٹیاں کئی ہو گئی، کسی نے جھنڈا تو اٹھا لیا، مسلح چھوڑ دیا، مسلح والے کا نام چھوڑ دیا، کسی نے مسلح تو پکڑ لیا، جھنڈے والے کا نام چھوڑ دیا، جھنڈا چھوڑ دیا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم علی المرتضیٰ کے بھی نوکر ہیں، ہم صدیق اکبر کی بھی نوکر ہیں، ہم فاروق اعظم کی بھی نوکر ہیں، ہم عثمان غنی مولا علی کے بھی نوکر ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ نبی کو گالی دی۔ آگے فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی فقد ابغضنی ومن ابغض اللہ، جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ نبی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے نبی پاک کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے ہم ان ہستیوں سے پیار کریں، ہم تمام صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں، اصحاب نبی سے پیار کریں۔ فرمایا انا دار الحکمہ
الحکمتی وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو دانا بننا چاہتا ہے، جو سیانہ بننا چاہتا ہے، جو لائق بننا چاہتا ہے، جو اچھا بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے علی کی محبت اپنے سینے میں رکھے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اس کے دل میں صدیق اکبر کی بھی محبت ہوگی۔ یاد رکھنا، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ صدیق کا بغض ہو، علی المرتضیٰ کا پیار ہو، علی کا بغض ہو، صدیق کا پیار ہو۔ جب ان میں سے کسی کا بغض، کسی کا پیار ہو، تو یہ علامت پیار نہیں۔ یہ نہ صدیق کا پیار ہے، نہ فاروق کا پیار ہے، نہ عثمان و علی کا پیار ہے۔ پیار یہ ہے، جب صدیق سے پیار ہوگا تو صدیق عمر اپنا علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی پیار ہوگا۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پیار ہوگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پیار ہوگا۔ ان تمام ہستیوں کا آپس کے اندر پیار اتنا ہے۔ یہ دیکھیے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے، غسل دینے والے مولا علی، غسل دینے والے مولا علی، چار پائی کو کندھا دینے والے مولا علی، روضہ رسول پہ پہنچا کے وصیت صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، آپ کا غلام آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ یہ وصیت کس نے پکاری؟ مولا علی نے پکاری۔ یہ پیار بتاتا ہے، ان کا پیار تھا تو پیاروں کو وصیت کی جاتی ہے، اوروں کو نہیں کی جاتی، بلکہ دوستوں کو، جب بلکہ سب سے زیادہ جو عزیز ہوں انہیں یہ بتایا جاتا ہے یہ میری وصیت ہے۔ جو پتہ ہوتا ہے یہ میرا مخلص ہے، میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، میرے جانے کے بعد بھی میری وصیت کا احترام کرے گا، میری وصیت قبول کرے گا، میری وصیت پہ عمل کرے گا۔ تو صدیق اکبر کا پیار تھا سیدنا مولا علی سے، تو فرمایا علی میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے لے جانا۔ یہ مولا علی کے ساتھ پیار تھا، تو فرمایا اے علی المرتضیٰ، جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ صحابہ کرام کا آپس کے اندر اتنا پیار تھا، اتنا اتفاق تھا۔ ہمیں چاہیے ہم ان ہستیوں کو تولنا چھوڑ دیں، ان ہستیوں کو ترازوں کے اوپر اٹھانا چھوڑ دیں، بلکہ ان کے ساتھ پیار کریں، بلکہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم ان کے پیروان ہوں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ یاد رکھنا، تعلیمات پہ جب عمل کریں گے پھر کامیابی، کامرانی، پھر عزت، عظمت، رفعت، مقام، شوکت اور ہر میدان کے اندر فتح یابی ہمارا مقدر ہوگی۔ عزت ہمارا مقدر، نصرت ہمارا مقدر اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے اور احکام دین کو مانیں گے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم مولا علی سے بھی پیار کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پیار کریں۔ مولا علی کی وہ ذات، وہ ہستی ہیں، میرے پاک نبی علیہ